یہ جلسہ استراحت کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں۔ جی کیا ہے اس کے بارے میں؟ جی کیا حیثیت ہے اس کی؟ حیثیت تو مستحب کی ہے، جو کرتے ہیں وہ بھی یہ تو نہیں کہتے کہ یہ فرض واجب، اگر کوئی نہ کرے تو نماز نہیں، ایسا تو کسی نے نہیں کہا۔ ہاں اچھا کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیسا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام سے تو ظاہر ہے کہ آپ نے تو کیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ صحابہ کرام کیوں ہے کہ وہ نہیں کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس 20 دن ٹھہرے ہیں، جس کے بعد آپ نے کہا کہ وطن کو چلے جاؤ، سلو کما رہا ہے تم انہیں سلی، اسی طرح نماز پڑھا کرو جس طرح مجھے دیکھا۔ تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہی دیکھا تھا کہ آپ پہلی رکعت میں بھی اور تیسری میں بھی 2 سجدے کر کے بیٹھ جاتے تھے اور پھر اٹھتے تھے جلسہ استراحت۔ اب علامہ سندھی کہتے ہیں کہ ہمارے حنفی حضرات عجیب کم کرتے ہیں کہ یہاں تو کہتے ہیں کہ آپ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے اس لیے آپ بیٹھ جاتے تھے، سہارا لے کر اٹھتے، یہاں بڑھاپا کہتے ہیں۔ اور جب اس میں آتا کہ حضور اس میں رفع یدین کرتے تھے تو کہتے ہیں یہ پہلے ہوتا تھا ختم، کہتے ہیں وہی یار دن میں آخری زمانہ ہے، ایک ہی حدیث ہے، اگر یہ بڑھاپے میں ہے جلسہ استراحت تو رفع یدین بھی پھر بڑھاپے میں تھا آخری دنوں میں، پھر ایک بات پر ہو۔ اور اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں یہ جو ہے نا سنت، یا مانو اس کو کہ بڑھاپا نہیں، جیسے رفع یدین چل رہا تھا ایک پوزیشن لینی پڑے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ رفع یدین کے لیے کہہ دو یہ پہلے تھا یہاں بڑھاپا بڑھا لو، تو ہے تو سنت۔ مگر چونکہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سیدھے بھی کھڑے ہو جاتے تھے، یہ بات بھی چھپائی نہیں جا سکتی، بالکل ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت سے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سیدھے چلے جاتے جی، وہ عبداللہ بن زبیر، ابو سعید خدری، اور یا اس سے پتہ چلا نا کہ یہ فرض واجب نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہے ہی کچھ نہیں، کیونکہ سنت یا مستحب ترک بھی ہو سکتا، اگر کوئی چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں۔ مولانا صاحب یہ پھر کیسے مطلب ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ مل رہی ہو چیز، تو صحابہ کرام میں مطلب یہ نہیں؟ جو لوگ میرے بھائی یہ کرتے ہیں نا، میں تو جب سے یہاں بیٹھا ہوں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ نہ کیا کریں کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ کو آپس میں 2 پارٹیاں بنا کر ٹکرائیں، یہ کوئی علم نہیں کہ ہم حضور کی لیں گے صحابہ کرام، نہیں، ملا کر نتیجہ نکالیں کہ حضور کے کرنے سے پتہ چلا کہ یہ مستحب ہے، کیا جائے تو بہت اچھا، صحابہ کے نہ کرنے سے پتہ چل گیا کہ ضروری نہیں ہے، مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر نہ بھی کرے اٹھ جائے کوئی نماز ٹھیک ہے، کیا اس میں الجھ رہا ہے؟ صحابہ کرام کو بھی بنانا کہ انہوں نے مرائیاں اختیار کی ہے یا غلط کام کیا، یہ بے وقوفی کی بات، ان کی بات کو بھی قائم رکھو کہ چونکہ صرف ایک مستحب کا معاملہ تھا چھوڑ بھی گیا تب کی۔ آپ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ جو رفع یدین کیا جاتا تکبیر تحریمہ کے، اس کو سب مانتے ہیں، مگر امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں کہ اگر عادت نہ بنائے کبھی کبھی اس کو بھی چھوڑ دے، نہ اٹھائے پہلے بھی ہاتھ، تو نماز اس کی ضرورت ہے، فقہ کی کتابیں اٹھائیں۔ اب وہ کہتے ہیں یہ سنت جس کو سارے مانتے ہیں شروع میں اٹھے، وہ کہتے ہیں یہ بھی نہ کبھی کرے، پھر کیا سنت ہی ہے نا۔ اب یہ میں نے آپ کو بات بتا دی کہ مالک اور ابو حنیفہ دونوں کہتے ہیں کہ اگر کبھی کبھی چھوڑ دیا کرے، شروع میں بھی ہاتھ نہ اٹھائے، صرف اللہ اکبر کہے باندھ رہے، تو سنتیں چھوڑی جا سکتی ہیں۔ سنت کہتے ہیں اس لیے کہ کیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو بربادی نہیں ہوتی۔ فرض واجب ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ رہ جائے تو پھر عبادت نہیں ہوتی۔ یہ فرق مراتب کا سمجھنا چاہیے، صحابہ کو اور رسول اللہ کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں لانا یہ علم نہیں، گمراہی ہے۔ کہہ دیں گے صحابہ غلط کرتے رہے، کیا فائدہ؟ یہ کہو کہ وہ بھی ٹھیک کرتے تھے، حضور کی بات بھی ثابت ہے، معلوم ہوا یہ عمل فرض واجب نہیں مستحب ہے، کر لیا جائے تو اچھا۔ کتنی سیدھی سی تطبیق ہے جس سے ساری چیزیں اپنی اپنی سیٹ ہوگی۔ جی، جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔